روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ خداوند یسوع المسیح کے زندہ، جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو آداب۔ میں ماریہ زہیب پروگرام کلام کی روشنی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خداوند کی بہت شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کی کامیابی کے لیے، جس کا فیڈ بیک ہمیں بہت اچھا ملا آپ کی طرف سے۔ سارا جلال ہم خداوند یسوع المسیح کے نام کو دیتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی گزشتہ پروگرامز ہی کی کڑی ہے۔ آج بھی ہم اپنے محترم استاد سے جانیں گے کلام مقدس کی ان سچائیوں کو جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ سو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے استاد کو۔ سر، آج کے شو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ماریہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہمیشہ کی طرح میں بہت شکر گزار ہوں اس ادارے کے لیے جی جنہوں نے آج کے دور میں اس انتہائی اہم کتاب کے بارے سوچا، اور نہ صرف سوچا بلکہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ جی، اور میں خداوند کا اس بات کے لیے بے حد شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا۔ سر، گزشتہ کچھ ایک ساتھ سے ہم بات کر رہے ہیں غزل الغزلات کی کتاب، اس کے 7ویں اور 8ویں باب پر۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ہمارے کچھ آڈینس کے کوشچنز ہیں جو میں ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں، آپ ضرور ان پر روشنی ڈالیے گا۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کا کچھ عرصہ ایک جوڑے کے لیے نہایت پرمسرت ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ جو ہے سرد مہری کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک ان آیات میں محبت جیسے خوبصورت اور مقدس اور پاک رشتے میں جدائی کی تاریکی سائے جو ہے وہ منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ یہ خیال کہاں تک ٹھیک ہے، اور کیا رشتوں میں دراڑ کو ٹھیک کرنے کی کوئی ترکیب یہ پیش کرتی ہے کتاب یا نہیں؟ بہت شکریہ بیٹا، آپ نے یہ خوبصورت بات جی اس 7ویں 8ویں باب سے بیان کی۔ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اب لوگوں کو حق بھی ہے کہ وہ سوچیں جیسے چاہیں، یہ ان کا اپنا اپنا انداز ہے، ہاں جی، اپنا اپنا تخیل ہے، اپنا اپنا ان کا تصور ہے۔ جہاں تک بات ہے شادی کی، تو شادی لفظ کے 2 معنی ہیں۔ ایک لفظ ہے جسے ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ ہے خوشی کرنا یا خوشی۔ خوشی، بالکل یہ شادی کے اصلی معنی نہیں ہیں۔ صحیح۔ شادی کے اصلی معنی وہ ہیں جی جس کو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے گواہی دینا۔ اب شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وقتی درست نہیں ہے کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد۔ یہ جو مثال ہے یا یہ جو ترکیب ہے یہ درست نہیں ہے۔ صحیح۔ کیونکہ شادی میں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حسد نہیں ہوتا۔ وہاں لوگ کہتے ہیں جی وہاں حسد ہے، جیسے لکھا ہے کہ محبت حسد نہیں کرتی۔ محبت بالکل، وہاں حسد نہیں ہوتا، وہاں رقابت ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں وہ رقیب پسند نہیں کرتے، تیسرا وجود اس میں برداشت نہیں کرتے، بالکل وہ وجود جو ان کی محبت کو بانٹے یا شیئر کرے۔ اب یہاں جس بات کی لوگ وضاحت چاہتے ہیں کہ جی وہاں شادی شدہ جوڑا جو ہے، پہلی بات اگر ان کی شادی ہوئی ہے تو پھر ان کے درمیان رقابت تو ہو سکتی ہے، حسد نہیں ہو سکتا۔ چونکہ حسد نہیں ہو سکتا اس لیے شادی شدہ جوڑے کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، جو عشق کی حد تک ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے وجود میں سما جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک دوسرے کے وجود میں سما جاتے ہیں اس لیے تیسرے وجود کی گنجائش نہیں رہتی۔ مقدس پولس کہتے ہیں کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آئندہ سے کوئی مجھے دکھ نہ دے، میں اپنے بدن پر یسوع کے داغ لیے پھرتا ہوں۔ اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں میرا جی کو، تو ان کا ایک بڑا ان کی مشہور گانا ہے، غزل ہے کہ چھاپ تلک سب چھین لی مجھ سے نعنا ملائی کے۔
جب ہم ہی راجا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رانجا رانجا کردی دی میں آپ ہی راجا ہوئی. تو یہ عشق کا وہ مقام ہے جس مقام پر وہ میاں بیوی ہیں، وہ محبوب ہے یا محب ہے، وہ خدا ہے یا انسان ہے، وہ مسیح یسوع ہے یا کلیسیا ہے. تو پھر تیسرے وجود کی گنجائش نہیں بنتی. چونکہ گنجائش نہیں بنتی اس لیے وہ اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں ہی اپنے محبوب کو تلاش کر لیتے ہیں. یعنی دل میں ہے تصویر یار، گردن جھکائی دیکھ لی. تو وہ کلیسیا کی تصویر خداوند نے وہاں لکھا ہے پاک کلام میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے. جو تجھے چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تصویر کسی دیوار پہ کندہ نہیں ہے، ان کے ہاتھ پہ کندہ ہے، انگلیوں پہ کندہ ہے، دل میں کندہ ہے. جس شخص نے اپنی زندگی دے دی، اپنا خون دے دیا، جس کے لیے دے دیا، اس کو کیسے بھول سکتا ہے؟ ہوتا صرف یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ بیچ پہ آ جاتا ہے، مصروفیات آ جاتی ہیں. اس کی وجہ وہ کسی نے کہا ہے کہ اب کے بچھڑے مل بھی گئے تو کون کسے پہچانے گا. وقت کی اڑتی دھول ہمارے چہروں پہ پڑ جائے گی. تو یہ نہیں ہے کہ جن راستوں پہ دونوں کبھی گامزن تھے دونوں، جن راستوں پہ ہم گامزن تھے دونوں، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے. تو وہ کبھی زندگی سے جا ہی نہیں سکتا. جس سے وہ پیار کرتے ہیں وہ جا نہیں سکتے. ہاں آنکھوں سے اوجھل ہو سکتے ہیں، بیچ میں سماج آ سکتا ہے، بیچ میں دیوار آ سکتی ہے، بیچ میں ڈیوٹیز آ جاتی ہیں، کام آ جاتے ہیں، مصروفیات آ جاتی ہیں، لیکن محبت پہ یا عشق میں نہ کبھی کبھی ہوئی ہے نہ کبھی کبھی ہوگی. اور جہاں تک رہی بات کہ ہم اس کتاب کے تعلق سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ مسیح یسوع وہ دلہا ہے اور کلیسیا اس کی دلہن ہے، تو اس کے لیے تو ایسی سوچ بھی ناممکن ہے کہ مسیح اپنی کلیسیا کو یا اپنی دلہن کو اور کلیسیا یعنی دلہن اپنے دلہا کو کبھی بھول جائے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. چھٹے باب کو اگر ہم پڑھ کر دیکھیں تو چھٹے باب میں وہاں لکھا ہے کہ تیرا محبوب کہاں ہے، یا وہ خود اپنے آپ سے خود کلامی کرتی ہے میرا محبوب کہاں ہے. تو وہاں اس کو جواب دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں کے درمیان ہے. اب سوال یہ چھٹے باب کی دوسری آیت میں ہے کہ وہ اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں میں ہے. اب بوستان سے مراد یہاں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب باغ ہے. لیکن باغ بعض اوقات اس لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں ایک ہی طرز کے پھل لگے ہوں. لیکن جب ہم بوستان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر ایک طرز کا پھل یا پھول نہیں ہوتا. بوستان اس کو کہتے ہیں جس میں طرح طرح کے پھول لگے ہوتے ہیں، کئی قسموں کے پھول، کئی قسموں کے پھل. تو وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں میں ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلسان وہ روغن ہے جو کرمل کی چوٹیوں پر، جلات کے پہاڑوں پر درختوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے. جو مختلف درخت ہیں جن کو چھیدتے ہیں اور پھر وہاں سے بلسان ٹپکتا ہے. اور وہ بلسان جو ہے اس کی میں نے خوبی بتائی تھی کہ وہ دنیا کا جو ناقابل علاج ناسور ہے اس کا علاج بلسان میں ہے. محبوب کہاں ہے؟ بلسان کی کیاریوں میں. وجہ کیا ہے کہ اس کی اپنی دلہن کے علاوہ، اس کی اپنی کلیسیا کے علاوہ دنیا میں ہزارہ قومیں ہیں، بے شمار قبیلے ہیں، بے شمار نسلیں ہیں، بے شمار اہل زبان ہیں، بے شمار رنگ و نسل کے لوگ ہیں جو طرح طرح کے بیماریوں میں
وہ مبتلا ہیں، وہ طرح طرح کی گناہ کی بیماریوں میں، طرح طرح کی انسانی بیماریوں میں، طرح طرح کی اخلاقی بیماریوں میں وہ مبتلا ہیں، اور حد یہ ہے کہ بہت سارے قومیں اس گناہ کو گناہ ہی تصور نہیں کرتی۔ اب مسیح دلہا ہے اس کا، ان کا بھی، جو اس باغ میں، جو اس کی کیاریوں میں ان میں پھرتا ہے تاکہ وہ ڈھونڈے، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ پھر دوسری بات، کلام کا دعویٰ یہ ہے اعمال 4 باب کی 12ویں آیت میں کہ آسمان کے تلے اس زمین پر کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ مسیح یسوع یہ دلہا ہے، کلیسیا اس کی دلہن ہے، نئی پیدائش رکھنے والے اس کلیسیا کے ممبرز ہیں۔ میں نے بتایا تھا پہلے کہ کلیسیا ماں ہے، اس کی ایک اولاد نہیں ہے۔ عید پینتیکوست پر بھی 18 زبانیں بولنے والے لوگ، 18 ملکوں اور خطۂ زمین کے لوگ وہاں پر موجود تھے جن سے مقدس پطرس نے کلام کیا، اور عید پینتیکوست کے روز روح القدس نازل ہوا۔ یعنی یہ وہ کیاریاں ہیں، یہ وہ کیاریاں ہیں جو اس کے اپنے باغ کی نہیں ہیں، یہ وہ قومیں ہیں جو اس کے اپنے باغ کی نہیں ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں کہ جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں، مجھے ان کو بھی اس بھیڑ خانہ میں لانا ہے، کیونکہ اس نے بھیڑوں کے لیے اپنی جان دی ہے۔ اس لیے وہ دور نہیں ہے، وہ جدا نہیں ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ کام جس کے لیے وہ آیا ہے، وہ خدمت کرنے آیا ہے، وہ ڈھونڈنے آیا ہے، وہ نجات دینے آیا ہے۔ اور نجات صرف ایک ہی قوم، ایک قبیلے تک اگر محدود کر دی جائے تو یہ ناانصافی ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ اپنے بستان میں، بلسان کی کیاریوں میں ہیں، اور وہاں وہ لکھا ہے کہ وہ اپنے ایک ایک کر کے سوسن کو جمع کر رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سوسن جو ہے اس کی ایک بڑی فصل بارش کے بعد اگتی ہے۔ ملک فلسطین میں بارش کے بعد یہ کثرت سے اگتا ہے، اور اس کے 2 رنگ کے پھول ہوتے ہیں، ایک سفید سوسن ہوتا ہے اور ایک گلابی سوسن ہوتا ہے۔ گلابی سوسن جو ہے وہ زہریلا ہوتا ہے، سفید سوسن زہریلا نہیں ہوتا۔ اس لیے چرواہا جب بھیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے تو وہ اس گلابی سوسن کو اکھاڑتا جاتا ہے تاکہ بھیڑیں کھا نہ لیں۔ اس لیے وہ ان کیاریوں میں جب پھرتا ہے تو سفید سوسن کو رہنا دیتا ہے، اور وہ بھیڑیں کھاتی ہیں اور صحت مند ہوتی ہیں۔ وہ اپنا سوسن جمع کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زندگی سے خارج ہیں، جو خدا کے وعدوں سے خارج ہیں، جو خدا کے عہد سے خارج ہے، جو ابراہیم کی نسل سے نہیں ہیں، جو داؤد کی نسل سے نہیں ہیں، جو اس نسل سے نہیں ہیں جن کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں۔ یہ وہ بھیڑیں ہیں، یہ وہ وائٹ سوسن ہے جو بارش کے بعد جنگلوں میں خودرو پودے کے طور پر آج بے شمار مذاہب ہیں۔ تقریباً 4000 سے زیادہ تو مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں۔ لوگ ان کو ازمز کہتے ہیں، نظریات کہتے ہیں، مکتب فکر کہتے ہیں، لیکن وہ ایک ایک کر کے ان سب کو جمع کر رہا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے متی کی انجیل میں، جب ابن آدم اپنے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو لکھا ہے سب قومیں، آج وہ لوگ جو اس کا انکار کر رہے ہیں، they have to by all means، ان کے لیے ضروری ہو جائے گا، کیونکہ لکھا ہے سب قومیں حاضر کی جائیں گی۔ یہ وہ سوسن جس کو وہ اکٹھا کر رہا ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہو جائے گا تاکہ سارے قومیں وہاں حاضر کی جائیں اور پھر ان کا عدل و انصاف ہو جائے۔ اس لیے وہ جدا نہیں ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، کیونکہ لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ ہمیں دن کا کام دن کو ہی کرنا ہے۔ ابھی وہ رات نہیں آئی، ابھی وہ رات نہیں آئی،
ابھی دن نکلا ہوا ہے، آفتاب صداقت مسیح یسوع کی صورت میں دنیا میں چمک رہا ہے، اس لیے اس کی روشنی میں دلہا کے پاس یہ کام ہے کہ اس سے پہلے کہ رات ہو جائے، اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے، اس سے پہلے کہ روز محشر آ جائے، اس سے پہلے کہ عدالت کا تخت لگ جائے، وہ اپنی قوموں کو اکٹھا کر لے، کیونکہ ہر قوم، ہر قبیلے سے، ہر خطۂ زمین سے لوگ اس کی کلیسیا میں شامل ہیں اور شامل ہوں گے۔ اس لیے وہ اسے جدائی تصور کرتی ہے، وہ جدائی نہیں ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے وضاحت کی۔ اسی سے ریلیٹڈ میرا دوسرا کوشچن جو ہے ہمارے آڈینس نے کیا ہے وہ میں ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں۔ ان آیات کی روشنی میں ایک مفسر کا یہ کہنا ہے کہ اس الہامی کتاب میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ خدا ہم میں وہ خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہے جو ہم انسان خدا میں نہیں دیکھ پاتے۔ اس خیال سے مفسر کیا کہنا چاہتا ہے کہ کیا خدا بھی انسان سے اتنی گہری محبت رکھتا ہے جتنی ایک عشق الہی میں ڈوبا شخص رکھ سکتا ہے؟ کیا عشق کو دو طرفہ ہونا لازمی ہے؟ بہت شکریہ، بہت خوبصورت سوال ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ خدا وہ خوبیاں انسان میں کیوں ڈھونڈتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ پہلی بات کہ اس نے، اگر آپ تخلیق کے پروسیس کو دیکھیں، اس نے 5 دن کہا ہو جا۔ اس نے کوئی پہاڑ ہاتھ سے نہیں بنایا، کوئی دریا ہاتھ سے نہیں بنایا، کوئی ریگستان، کوئی پھل، کوئی پھول، سورج، چاند، ستارے اپنے ہاتھ سے نہیں بنائے۔ اس نے کہا ہو جا، لیکن انسان کو اس نے، اور اسپیشلی آدم کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے اسے شکل و صورت دی، اپنے ہاتھوں سے اس کا ناک نقشہ خد و خال بنائے۔ وہ امیج جو یہاں تھا، اس امیج کو اس نے اس بت میں جو مٹی سے بنایا اس میں اس نے ٹرانسفر کر دیا۔ اب دنیا میں کتنے بھی آپ مصور دیکھ لیں، آپ مائیکل اینجلو سے شروع کر لیں، جس نے مونالیزا کو بنایا، اس سے شروع کر لیں، جس نے دنیا بڑے بڑے جتنے بھی ہیں ہمارے ملک کے جو بھی ہیں، چغتائی ہے یا صادقین ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا میں جتنے بھی مصور ہیں، وہ کبھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا شاہکار جو ہے، یہ میری صنعت کاری کا، یہ میری کرافٹ مین شپ کا آخر ہے، اس کے بعد میرے علم کا اینڈ ہو گیا ہے۔ آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا، نہ کو کہے گا، کیونکہ وہ اچھے سے اچھے، بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہے۔ لیکن خداوند نے تو جب آدم کو بنایا، 2 باتیں بڑی قابل غور ہے۔ ایک تو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ ایک بڑی قابل غور بات ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ اس نے اپنی شکل و صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا۔ اور تیسری بڑی اہم بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اب جس نے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس نے اپنی شکل و صورت اس میں ٹرانسفر کی ہے، جس نے اپنا دم، اپنا سانس، اپنی زندگی اس میں انڈیل دی ہے، وہ محبت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اس کی محبت کی انتہا کیا ہوگی، یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر چوتھی بڑی بات جو یوحنا کی انجیل میں 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے آپ کے سوال کے جواب میں، یوحنا یہ کہتا ہے، یا اس نقاد کی تنقید کے جواب میں یوحنا یہ کہتا ہے، ان 3 باتوں کے علاوہ کہ خدا نے دنیا سے ایسی، کیا لکھا ہے؟ ایسی، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ ایسی ہے کیا، اس کی، اس ایسی کی شکل و صورت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنی گود خالی کر دی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پھر مسیح یسوع نے اپنی زبان سے خود کہا، کوئی شخص اس سے زیادہ محبت نہیں کرتا کہ اپنی جان دوستوں کے لیے دے دے۔ اب وہ شخصیت، وہ ہستی،
وہ خدا ہے یا انسان ہے، وہ خالق ہے یا مخلوق ہے، وہ صانع ہے یا مصنوع ہے، جو بھی ہے، اگر وہ انسان میں اپنی خوبیاں تلاش کرتا ہے تو غلط کیا ہے؟ اس میں غلطی کیا ہے؟ اس کا دم ہے، ہاں جی، ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کو شکل و صورت دی ہے، پھر اس سے محبت کی ہے، ہاں جی، اور محبت بھی اس حد تک کہ اس کے لیے اپنی جان دے دی، اپنی گود خالی کر دی، اپنا بیٹا دے دیا۔ وہ تو اس حد تک محبت کرتا ہے، اور جب وہ اس حد تک محبت کرتا ہے تو پھر جس سے وہ پیار کرتا ہے اس میں وہ خوبیاں کیوں تلاش نہ کرے؟ اور اگر وہ کرتا ہے تو کیا غلط کرتا ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اسے پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ان خوبیوں کی تلاش میں رہنا چاہیے جن خوبیوں کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کو فرشتے وہاں مجھ سے اور آپ سے اور دنیا کے لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے آج بھی عبادت کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کہتا ہے کہ وہ حضور اس کے کھڑے رہتے ہیں اور قدوس قدوس پکارتے ہیں۔ ہمارے لوگ آدھے گھنٹے کے بعد بور ہو جاتے ہیں، انسان تو آدھے گھنٹے کے بعد بور ہو جاتا ہے، وہ تو 24/7 قدوس قدوس اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایون دن وہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ بالکل، ہوسی کے نام باب میں لکھا ہے، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں، میں کیسے تجھ سے محبت نہ رکھوں، میں نے تجھ سے محبت کی ہے۔ اور یرمیہ کے 31ویں باب میں کہتا ہے، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی ہے، میں نے تجھ سے محبت رکھی ہے، اور کیسی؟ ابدی محبت رکھی ہے، وہ محبت جو اینڈ لیس ہے، جس کا اختتام نہیں۔ تو اگر جو شخص آپ سے اس قدر، جو ہستی آپ سے اس وسعت کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر وہ آپ میں اپنی خوبیاں ڈھونڈتا ہے تو کیا برائی ہے؟ دوسرے سوال، آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے محبت دو طرفہ، کہ محبت دو طرفہ ہو یا نہ ہو، لیکن محبت کا اصول یہ ہے کہ محبت کے لیے دوسرا وجود چاہیے۔ بالکل، اگر ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ خود فریبی ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کے لیے دوسرا وجود چاہیے۔ اس نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ وہاں کیا لکھا ہے؟ میں اس کی مانند ایک ایسا مددگار بناؤں گا۔ کیا لکھا ہے؟ اس کی شکل و صورت، اس کے خد و خال، اس کی بناوٹ، اس کی شباہت کیسی ہوگی؟ اس کی مانند۔ دوسرے وجود کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، ہوا مٹی سے نہیں بنی، ہوا پسلی سے بنی ہے، اور انسان جو ہے، آدم جو ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، اور آدم کا لغوی مطلب بھی یہ ہے، لال مٹی سے بنا ہوا۔ عورت کا مطلب آپ کو کبھی کہیں نہیں ملے گا، کسی ڈکشنری میں دیکھ لیں، عورت کا کوئی معنی نہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ بات تو غلط ہے، عورتوں کو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ دنیا میں، پاکستان میں 52% خواتین ہیں، 48% مرد ہیں، میل ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں یہ ڈرا بیک پیدا ہو گیا ہے، لیکن عورت کا معنی کوئی نہیں۔ وہ اس کی پسلی سے بنی ہے، وہ مٹی سے نہیں بنی۔ اس کے خد و خال فرق ہے، اس کی بناوٹ فرق ہے، بنانے والے ہاتھ وہی ہیں۔ اور اکثر جب وہ آپ بات کر رہے تھے کہ شادی شدہ جوڑے جو ہیں ان کے درمیان دوریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک سبب بیٹا یہ بھی ہے کہ جب دلہا دلہن بیاہ کر گھر لاتا ہے تو وہ نکاح خواہ سے، پادری صاحب سے یہ کبھی نہیں کہتا کہ اگر اس میرے معیار پر پورا اترے گی تو ساتھ دوں گا، اگر معیار پر پورا نہیں اترے گی تو ساتھ نہیں دوں گا۔ وہاں چپکے سے کہتا ہے، اوروں کو چھوڑ کر صرف اسی کے ساتھ رہوں گا جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے۔ لیکن
जुदाई कैसे नजर आ जाती है, कैसे पैदा हो जाती है। अब औरत बनी पसली टेढ़ी से है, अब वो टेढ़ी पसली से बनी है। अब टेढ़ी पसली को जो सीधा करेगा वो सीधा तो नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने नहीं बनाया। खुदा ने टेढ़ी बनाई है। मर्द इसलिए सरबराह है कि टेढ़ी के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी बसर करे। जो सीधा करता है वो तोड़ बैठता है, इसलिए तलाक की रेशो बढ़ गई है दुनिया में। अब वो सीधा करने की कोशिश में है। हाँ जी। जब सीधा करते हैं तो फिर टूट तो सकती है, सीधी तो हो नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने तो पसली बनाई ही नहीं सीधी। इसलिए लोगों को इसमें ये बात नज़र आती है कि जी वो शादीशुदा जोड़े जो हैं उनमें ये है और उनमें वो है। ऐसा नहीं है। यीशु वो दूल्हा है जो ज़िंदगी की आखिरी दम तक अपनी दुल्हन से प्यार करता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत खूबसूरत बातें की आपने और आपकी रहनुमाई में आज हमने बहुत बरकत पाई। यकीनन नाजरीन आपने भी बरकत पाई होगी। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे, महफूज रखे और अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए कलाम की रोशनी। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले।